بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے، میں آپ کو 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ صرف 5 احادیث میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی فضول چیزوں کو ترک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان شبے کی چیز ہے جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ سو جو شخص شبہات سے بچا اس نے دین محفوظ کر لیا، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ چرواہا اپنا ریوڑ کسی کھیت کی باڑ کے پاس لے جائے گا تو عنقریب ایسا ہوگا کہ اس کا ریوڑ کھیت میں بھی چرنے لگے گا۔ بلا شبہ ہر بادشاہ نے باڑ لگا دی ہے، اور اللہ کی باڑ حرام کردہ اشیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 5 احادیث سنانے کے بعد فرماتے ہیں، بیٹا، ان 5 احادیث کو آئینے کی طرح رکھنا اور اپنے اعمال کا ان 5 احادیث پر محاسبہ کرتے رہنا۔ یہ 5 احادیث ان 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہیں جو مجھے یاد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی نماز میں یہ دعا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لینا، یہ دعا کرتے ہوئے سنا تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال پر نظر ڈال کر اس سے درگزر فرمائے گا، کیونکہ اے عائشہ، اس روز جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو وہ مارا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھلا دے جو ان پر عمل کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتلایا، تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن بن جاؤ گے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اپنی گم شدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پر لیٹتے وقت رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کرے، پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح ہو جائے
تو نیت کے مطابق اس کو نماز کا ثواب ملے گا، اور حسن نیت کی وجہ سے اس کا سونا اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قلوب پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ حضور، دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسے عمل کی رہنمائی فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جسے میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی رکھو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملے گا۔ نیکی کا حکم دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جس شخص نے عفو و درگزر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت میں اضافہ کیا، اور جس نے اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کی، اللہ نے اسے رفعت و بلندی عطا کی۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔